ولا ولد بلد جلد جسد یسب صحب علیہ السلام ولا وسیمہ جسیمہ رزیمہ نظیمہ نازمہ منازم لا ولا مناظر لہ ولا منازم لہ ولا مقابل لہ ولا مساوی لہ ولا جسیم جسم 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 لا ولا قسیم قسم 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 لا ولا فریق فرق فرق لا ولا مثیل مثل مثال لا ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبیته وملوکیته وملکه وملكه وشمسه وقمره وارضه والسماء والسماء وحده مورا ومبرا ومنزا ومعلا بالجلال وحده من يشرك به في ذاته او صفاته او عاداته او عنوانه او كلامه متفردا متبكرا متنصرا متنورا وعليه اللعنة والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وكريمنا واكرمنا وشفيقنا واشفقنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی حال محمد صلی علی خال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی معال محمد صلی علی نقل فضل وصل اسم محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان ابن فانی محمد صلی علی ظہر اسم محمد صلی علی ابن بدر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم الحفیظ بوجہ الکریم السلطان القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول نبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ لائٹ آپ کو پڑ رہی میری آنکھیں درد کرنی شروع ہو گئی مجھے پرانا آنکھوں کا مسئلہ ہے پوچھے گزارا ہو جائے گا تو من کر دیں الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یاد سجن دیا یا اکھیاں نو اجرون دیو یاد سجن دیا یا اکھیاں نو اجرون دیو آنا اے محبوب میرے نے راواں مل کھلون دیو آنا اے محبوب میرے نے راواں مل کھلون دیو
اسی غلام رسول اللہ دے نغم لباں تے صلی اللہ دے اسی غلام رسول اللہ دے نغم لباں تے صلی اللہ دے دسو نہ ہور وظیفے مینوں سونے دا ورد پکان دیو دسو نہ ہور وظیفے مینوں سونے دا اور وچ قبر سرکار نے آنا آکے آپ نے اے فرمانا وچ قبر سرکار نے آنا آکے آپ نے اے فرمانا چھیڑو نہ یار نکیرو چھیڑو نہ یار نکیرو تسی میرے غلام سان دیو چھیڑو نہ یار نکیرو تسی میرے غلام سان دیو ہمیشہ جب بھی پڑھنے والا بولنے والا سنانے والا جب تک خود سرور اور سکون حاصل نہ کرے سننے والے کو سکون اور سرور ملنا مشکل ہے ویری ڈیفیکلٹ میٹر بہت مشکل معاملہ ہے بندہ پڑھنے والا بولنے والا سنانے والا پورا مگن ہو کر پورا گفتگو کے اندر گڑ کے جب بولے گا شعر پڑھے گا بیان کرے گا اس کو اگر مزہ آئے گا اس کو سرور آئے گا تو سننے والے کو بھی آئے گا اب جو میں یہ شعر پڑھنے لگا ہوں یہ میں شعر ویسے بھی پڑھتا رہتا ہوں محفل کے علاوہ بھی پڑھتا ہوں سنتا ہوں پڑھتا ہوں مجھے سرور آتا ہے آپ سنیں آپ کو بھی سرور آئے گا آج آپ لوگوں نے آنا تھا میں نے آنا تھا دوستوں نے آنا تھا علامہ صاحب قاری صاحب نے آنا تھا مہمانوں نے آنا تھا حضور کا میلاد تھا تو محترم مکرم جناب قربان صاحب اور ان کے جتنے دیگر دوست یار بیلی سجن رشتہ دار جو بھی اس گلی والے محلے والے جتنے دوست اس میں شریک ہیں انہوں نے کیا کیا یہ گلی میں جناب تھوڑی سی لائٹنگ کر دی اس کو بنا سوار دیا کو صفائی ستھرائی کی کو گھر والوں کو ریڈی کیا بھائی کھانا بنانا ہے صفائی کرنی ہے جہاں بیٹھیں گے وہ جگہ صاف ہو جہاں لیٹیں گے وہ جگہ صاف ہو جہاں سے گزریں وہ جگہ صاف ہو کیوں اس لیے کہ میرا مہمان آ رہا ہے وہ آ رہا ہے محفل والے آ رہے ہیں نعت خواں آ رہے ہیں تلاوت کرنے والے آ رہے ہیں سننے والے آ رہے ہیں لہذا ہر ایک پنجابی کہہ لو آنڈ گوانڈ بھی دھیان کرتا ہے کہ یار ذرا دھیان کریے ٹھیک اب ذرا شاعر کا شعر سنیں کہ کوئی آئے تو بندہ اس کا اکرام اور احترام کرتا ہے اور بندہ تیاری کرتا ہے اور اگر یہی پیر گھر آ جائیں مرشد آئیں تو بندہ وارے نے آ رہے اب ذرا شعر سنیں شاعر نے کمال کی شاعر کہتا ہے کدیو میرا یار دیاوے نفرت کر کے مڑنا جاوے نفرت کر کے مڑنا جاوے کدیو میرا یار دیاوے نفرت کر کے مڑنا جاوے ہنجوان دے نل ویڑا مینوں
اپنے دل دا توڑ دیو انجمن دے نال ویڑا مینوں اپنے دل دا توڑ دیو آنا اے محبوب میرے نے رام حمد و صلات کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام و احتشام بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضور کا میلاد منانے والوں نے منایا، سجایا، اللہ کریم ان کی یہ محبت، ان کا یہ پیار، ان کی یہ کاوش قبول فرمائے اور اپنی جناب سے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کی محفل قبول فرمائے، اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور اس وقت دعا مانگنے کی جو وجہ ہے، چونکہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، آپ محبت سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، تو مجھے 2-3 دوستوں نے خاص دعا کے لیے کہا، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں محمد حسین صاحب کو اللہ کریم صحت سلامتی کے ساتھ اولاد نصیب فرمائے۔ محترم محمد ندیم صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے اور نے بھی دعا کے لیے کہا، اللہ کریم انہیں بھی شفا عطا فرمائے، حاجت پوری فرمائے۔ قربان بھائی کہ اللہ کریم بیٹے کو صحت والی، سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی مریض ہے، بیمار ہے، اللہ حضور کے بچوں کا صدقہ سب کو شفا کامل عطا فرمائے، ہماری جائز مرادیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف سے میں نے آپ کو 2 احادیث سنانی ہیں، بیان کرنی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو احادیث ہیں، روایات ہیں، وہ 1-2 لائن کی بھی ہوتی ہیں، اور جو احادیث ہیں ان کی صورتحال اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ علماء نے بعض اوقات ایک حدیث پر پوری کتاب بھی لکھی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2-4-5 لائنوں والی حدیث بندہ 5 منٹ میں مکمل کر دے۔ اب یہ آپ کا ذوق اور آپ کی کیفیت میں دیکھوں گا کہ آپ 2 احادیث سننا چاہتے ہیں تو کتنی دیر میں سننا چاہتے ہیں۔ میں تو سنانے آیا ہوں، کوئی تو 2-4 سنا کے جاواں گا۔ یہ فرق ہے، 2 احادیث سنانا اور 2-4 سنا کے جانا، اس میں فرق ہے۔ تو اللہ کریم ان کا یہ تمام قبول فرمائے۔ انہوں نے بہانہ بنایا، مجھے ویسے تو میں گاڑی میں رکھتا ہوں یہ کتاب، میرے پاس اپنا نسخہ ہے بخاری شریف کا، لیکن جب میں یہاں پہنچا کبیر کے اندر تو مجھے یاد آیا کہ بیلیم تے بخاری سنانی سی تو میں لے کے نہیں آیا۔ تو اللہ بھلا کرے، سرفراز بھائی کا انہوں نے فون کیا، یہاں مولانا وسیم صاحب کوئی ہیں، ان کے پاس یہ کتاب تھی، وہاں سے میں نے کتاب منگوائی۔ ویسے مجھے روایتیں، احادیث زبانی بھی یاد تھیں، پورا مضمون یاد تھا، عربی عبارت یاد تھی، لیکن جیڑی چاہ سامنے رکھ کے بولن دی وہ اہمیں تو نہیں ہے۔ ٹھیک، اللہ کریم یہ قبول فرمائے۔ قاری صاحب، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، دیگر احباب یہاں جلوہ فروز ہیں۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہم حضور کی نعت پڑھتے ہیں، ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں، ہم حضور کی توصیف کرتے ہیں، ہم حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں، ہم کوئی انوکھے بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ حضور کی شان قرآن نے بھی بیان فرمائی ہے، مصطفیٰ کے اپنے فرمان نے بھی بیان فرمائی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھنے جائیں تو آپ کو قرآن پاک واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ، کہیں فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہیں فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ یہ قرآن محبوب کی شان تو بیان کر رہا ہے۔ کہیں ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔
کہیں فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہیں ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا جاتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہیں ارشاد فرمایا جاتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہیں ارشاد فرمایا جاتا ہے اے میرے محبوب وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہیں فرمایا جاتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہیں ارشاد فرمایا جاتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہیں ارشاد فرمایا جاتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں فرمایا جاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہیں فرمایا جاتا ہے اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا الغرض، کہیں فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہیں ارشاد فرمایا جاتا ہے اے میرے محبوب والعصر، محبوب تمہارے زمانے کی قسم، محبوب جس شہر میں رہتے ہو اس شہر کی قسم، محبوب جس دھرتی پر جلوہ فروز ہو اس دھرتی کی قسم، محبوب جس ٹائم میں تشریف لائے اس وقت کی قسم، تمہارا سینہ بے مثال، تمہارا چہرہ بے مثال، تمہاری باتیں بے مثال، تمہاری آل بے مثال، تمہارا گھرانہ بے مثال، تمہارے صحابہ بے مثال، جس شہر میں جلوہ فروز ہوئے وہ شہر بے مثال، جو علم تمہیں بخشا وہ علم بے مثال، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ مبارک ہاتھ بے مثال، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ طاقت بے مثال، الغرض قرآن پاک محبوب کی عظمت، طاقت، رتبہ، کمال، جمال، شان بیان کرتے فرماتا ہے اے میرے محبوب انا اعطیناک الکوثر، میں نے کائنات میں جتنی مہربانیاں فرمائی ہیں محبوب آپ کی وجہ سے فرمائی ہیں، بعض لوگوں کے پاس آپ جائیں گے بعض لوگوں کے پاس آپ جائیں گے تو وہ جناب والا ان کی کیفیت یہ ہے، میں ایک مسجد میں تھا، سبحان اللہ بولا اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی قاسم ہے، اللہ ہی یہ ہے، اللہ ہی وہ ہے، ساری دنیا والے اکٹھے ہو جائیں تو کسی کو خوشی نہیں دے سکتے، ساری دنیا والے اگر اکٹھے ہو جائیں کسی کو غم نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا تجھے اللہ ہدایت دے، تو مسلمانوں کی مسجد میں آیا ہے یا ہندوؤں کے گرجے میں آیا ہے؟ یہ لوگ جانتے نہیں اللہ مالک ہے، یہ جانتے نہیں خدا رازق ہے، بتاؤ ان کو قرآن یہ بھی فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے جو بھلائیاں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو عطا فرما دی ہیں، یہ جو رب نے محبوب کو کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمایا، میں اس میں سے آپ کو ایک دو مثالیں دے رہا ہوں۔ رب راضی ہوتا ہے اس کا ذکر کرنے سے، رب راضی ہوتا ہے اس کی شان بیان کرنے سے، رب راضی ہوتا ہے کہ کوئی رب کا ذکر کرے، لیکن رب کعبہ کی قسم اٹھا کے پڑھو قرآن پاک، حدیث اٹھا کے دیکھ لو، بخاری اٹھا کے دیکھو، سیاہ ستہ اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی کا نچوڑ پڑھ کے دیکھو، امام حسین کا فلسفہ پڑھ کے دیکھو، امام اعظم کی زندگی کا نچوڑ پڑھ کے دیکھو، غوث اعظم کا درس اٹھا کے دیکھو، رب اپنا ذکر کرنے پر راضی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ جو صرف رب رب کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، مصطفیٰ سے منہ موڑے،
رب ناظر نہیں ہوتا، لیکن اگر محبوب کا ذکر کرے رب محبوب کا ذکر کرنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، اپنا ذکر کرنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہاں تفسیروں کے حوالے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، میں عربی ایک تفسیر اس کا ایک جملہ پڑھ کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں نے بخاری شریف کی 2 روایات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ حضور کی شان تو یہ ہے، حضور کا رتبہ تو یہ ہے، حضور کا کمال تو یہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت سامنے بیٹھ کے وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک اور عربی شاعر اٹھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پیر میرے علی شاہ صاحب اٹھے تو عربی میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں۔ عربی والا بھی پڑھتا ہے، اردو والا بھی پڑھتا ہے، سندھی والا بھی پڑھتا ہے، بلوچی والا بھی پڑھتا ہے، عربی والا بھی پڑھتا ہے، پنجابی، سریکی، پشتو، میمنی، ہر زبان والا پڑھتا ہے۔ میرے امام نے اگر پڑھا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لم یاتی نظیر کفی نظر، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج تو راج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہد و سنا جانا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہے کلام الہی میں شمس دہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ عربی والا بھی بولتا رہا، سندھی والا بھی بولتا رہا، پنجابی والا بھی بولتا رہا، پشتو میں بھی بولا ہے، جناب والا میمنی میں بھی بولا ہے، بلوچی میں بھی بولا ہے، کسی زبان میں بولنے والے ہر زبان میں بول بول کے تھک ہار کے گھٹنے ٹیک کے نظریں جھکا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سارے آخر میں آ کر یہی کہتے ہیں دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں، سہنا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں، سہنا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری۔ یہ ان کی شان ہے، لہذا وہ بندہ، میں ایک بڑا سادہ سا کلی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، وہ بندہ جو حضور کی محبت حضور کے پیار کے حوالے سے خشک طبیعت کا مالک ہے، اس کے پاس نہ بیٹھا کرو، اللہ اس کے پاس اپنے بچوں کو نہ بھیجا کرو، اس کی صحبت زہر قاتل ہے، اس کی صحبت تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی، تمہیں تمہارے بچوں کو غارت کر کے رکھ دے گی۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہتا، پوچھ بلال حبشی سے، پوچھ جناب سلمان فارسی سے،
وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے۔ لہذا اس لیے اپنے آپ کو کور رکھیں، بہت سارے فتنے ہیں، اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، لوگ فراڈ کرتے ہیں، لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے جب کسی کو کہا نا یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہ کرنے کا یہ معجزہ ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا معجزہ نبی کا ہی ہوتا ہے، وہ شان نہیں ہوتی۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے۔ یہ قرآن جو حضور کی زبان اور حضور کے مبارک معجزہ ہے، یہ بھی تو معجزہ ہے۔ اس پر تو سیرت کی کتابوں میں باقاعدہ باب ہیں۔ حضور کے معجزات میں قرآن پاک کا ذکر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیا یہ شان نہیں ہے؟ کیا یہ مقام نہیں ہے؟ رتبہ نہیں ہے؟ کیوں پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے حضور کی شان ماننے میں اور تسلیم کرنے میں؟ اپنے لیے یہ بہانہ بناتے ہیں، نہیں جناب والا وہ نا جی وہ معجزہ ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے دو روایتیں رکھنے لگا ہوں۔ حدیث میرے سامنے موجود ہے، بخاری موجود ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 505 ہے، بخاری ہے۔ میں نے کہا یہ حدیثیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ دل سے پوچھا وہ بھی تو پڑھتے ہوں گے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ذرا پیار سے پڑھتے ہیں، ذرا مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، ذرا سکون سے پڑھتے ہیں، ذرا سرور سے پڑھتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں یہ حدیث یہ بھی بتاتی ہے، یہ بھی بتاتی ہے، اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے، اس سے حضور کی یہ شان بھی نظر آتی ہے۔ جب وہ پڑھاتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے؟ حدیث ان کے سامنے بھی آتی ہے، چھاپتے ہیں پھر چھپاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا جب چھپانا تھا تو چھاپا کیوں، اور اب جب چھاپا ہے تو چھپاتا کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ اصل ماجرا بلا کیا ہے؟ اصل ماجرا یہ ہے کہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ لہذا اپنے ایمان کو جلا بخشیے، اپنے ایمان کو زیادہ کیجئے، سرور سکون اور اطمینان حاصل کیجئے۔ حضور کی حدیث سنیے، حدیث نمبر 3576 ہے، صفحہ نمبر 505 ہے، پہلی جلد ہے۔ میں عربی الفاظ پڑھوں گا، یہ کسی اللہ کے بندے نے ریکارڈنگ کی ہے، وہ کر رہے ہیں۔ میں جو جملے پڑھوں گا آپ یہ جملے نیٹ میں آیا جڑی گوگل نہیں گول ہوئی ہوئی جنہیں ساڈے منڈے نو گول کر دیتا، چھوٹے وڈے نو گول کر دیتا، اور توبہ نوز باللہ جڑا ٹی وی کیبل ڈش ڈش سی، ناراض تو نہیں ہوو گے؟ سبحان اللہ۔ آئیا جی ہو جاسو تو زیادہ کی کر سو ہے، پیسے چال جاسو، میں پہلے کہہ دینا واپس کر دینا، سبحان اللہ تے گئے۔ بھئی جو ہمارے تھوڑا سا بڑی عمر والے تھے انہوں نے ذرا ٹی وی ٹو وی ڈرامہ ڈش ڈش پہلے یہی ہوتی تھی نا، انہوں دا بیڑا چٹ کر دیتا، تے رہی سی کسرا گوگل نے گول ہوئی نے موبائل نے تے نیٹ نے ساڈے منڈے دی کر دیتی۔ اللہ چند نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے، یہ جو اب پولا جب پھڑی پھر دے نا، پتا تو ہے نہیں یہ بولنے والا کون ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے، میں نے کہا خشک ہے، لہذا تو اپنا اندر کا خشک نہ کر۔ اور دوسرا، تم نیک سے نیک بات میں نکالنا چاہتے ہو تو کوئی نہ کوئی غلاظت سامنے آتی ہے۔ ہمارا جو نوجوان ہے یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے باقی سب بھول جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کر رہا ہے، ان آنکھوں سے مصطفیٰ کا چہرہ بھی تو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیوں دیکھتا ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جملہ وہاں بھی لکھیں گے نا تو وہاں بھی آ جائے گا۔ سنیے، میں حدیث کا نمبر بتا چکا، 3576، صفحہ نمبر 505، اور بخاری ہے، پہلی جلد ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عطش الناس یوم الحدیبیہ، حضور مدینہ منورہ جا چکے تھے، مکے سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے، تقریباً 53 سال حضور نے مکے میں گزارے اور تقریباً 10 سال حضور نے مدینے میں گزارے، پھر بھی تو شان دیکھ، مکہ بھی بڑا عظمت والا ہے، مکہ بھی بڑی شان والا ہے، لیکن پھر بھی حضور نے دعا مانگی تھی، یا اللہ جو مکے میں برکت عطا فرمائی ہے مدینے میں اس سے زیادہ عطا فرما دے۔ حضور 10 سال مدینے میں رہے، جو ظاہری حیات ہے، ویسے تو اس کے بعد وہی جلوہ فروز ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر عرش نشینی ہے، جلوہ فروز وہی ہے۔ مدینہ منورہ حضور جا چکے تھے، تقریباً کو 7-8 ہجری کے آس پاس حضور دوبارہ مکے واپس تشریف لائے، مکے کو فتح کرنے کی غرض سے مکے میں تشریف لائے۔ تو حدیبیہ کا ایک مقام ہے، تقریباً یہ مکہ شریف سے کچھ کلومیٹر کے آس پاس، یعنی جدے سے اگر مکے جائیں تو یہ راستے میں آتا ہے، لیکن راستہ تھوڑا سا الگ ہے، جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل۔ سبحان اللہ۔ تو خیر اللہ بھلا کرے، ساؤنڈ والا بندہ چنگا ہے، بندہ چنگا ہے۔ ویسے ساڈا مقدر ہے بھی جدو ساڈی واری ہوندی ہے نا، ادو بجلی بھی جاندی ہے، بندے بھی جاندے نے، ساؤنڈ والا بھی جاندا ہے۔ آج ہاں میں عرض کرتا ہوں، آج بجلی بھی ہے، بندے بھی ہیں، ساؤنڈ والا بھی ہے۔ سبحان اللہ تو کہیے ذرا۔ حضور حدیبیہ تشریف لائے، مکے والوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو نہیں آنے دینا معاذ اللہ۔ حضور نے ان کی شرطیں تھی، بات چیت تھی، پورا ایک باب ہے حدیبیہ کا سیرت کی کتابوں میں، حضور نے ان کی شرائط قبول فرمائی، حضور وہاں رک گئے۔ اب وہاں جب رکے تو لوگوں کو پیاس لگ گئی۔ اب راوی فرماتے ہیں آتش الناس یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگ گئی۔ پھر کیا ہوا جی؟ کہتے ہیں والنبی بین یدیہ رکوۃ رکوۃ رکوۃ، تینوں اعراب ہیں اس لفظ کے۔ فرماتے ہیں حضور کے سامنے ایک پانی کا پیالہ تھا، اس کے اندر پانی موجود تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتوضا، حضور اس سے وضو فرما رہے تھے۔ لوگوں کو پانی کی حاجت تھی، پانی صرف وہی تھا جو اس پیالے میں تھا۔ بخاری فرماتی ہے فجاہش الناس نحوہ، لوگ اس پیالے کی طرف، اس پانی کی طرف دوڑ کے آئے، لپکے، بھاگے، دوڑے۔ حضور فرمایا مالکم، اور تانوں خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ترجمہ پنجابی میں نے کیا ہے، یہی ہے، مالکم تمہیں کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لیس عندنا ماء نتودع ولا نشرب الا ما بین یدیک۔ حضور گزارش یہ ہے کہ پانی وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے کہ وضو کر سکیں، پانی نہیں ہے کہ پی سکیں، جو پانی ہے وہ صرف آپ کے پاس ہے۔ میرے نبی نے سن کے یہ نہیں فرمایا تو پھر میں کی کراں، اللہ اکبر۔ پانی تو کوئی اور دیتا ہے، جاؤ اس سے مانگو، بارش تو کوئی اور دیتا ہے، جاؤ اس سے مانگو، وضو تم نے کرنا ہے، نماز تم نے پڑھنی ہے، جواب قبر میں تم نے دینا ہے، حشر میں تم نے جواب دینا نمازوں کا، میں نے تو نہیں دینا، لہٰذا تم جاؤ رب سے پانی مانگو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ راوی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، فرماتے ہیں فوضع یدہ فی الرکوۃ، حضور نے اپنا پنجائے قدرت، حضور نے وہ مبارک ہاتھ پیالے کے اندر رکھ دیا، مبارک ہاتھ پیالے کے اندر رکھ دیا۔ ہوا کیا؟ بخاری ہے، کسی نو چڑھ دا بخار تے پیا چڑھے، بخاری ہے۔ راوی فرماتے ہیں ہوا کیا؟ فرماتے ہیں ہوا یہ فجعل الماء یسور بین اصابعہ کامثال العیون،
حضور نے جب پیالے میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو فجعل الماء یثور بین اصابعہ، حضور کی انگلیوں سے پانی ایسے جاری ہو گیا جیسے چشموں سے پانی نکل رہا ہے، انگلیوں سے۔ یہاں ایک بات کروں گا آگے چل کے، ذہن میں رکھیے گا، انگلیوں سے۔ بخاری ہے، میں اپنی تفسیر نہیں کر رہا، اپنی طرف سے ترجمہ بھی نہیں کر رہا، اہل علم جلوہ فروز ہے، پوچھ سکتے ہیں۔ بین اصابعہ، حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ایسے جاری ہوئے جیسے چشمہ ابلتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں فشربنا، ہم نے پانی پیا بھی، وتوضأنا، اور ہم نے وضو بھی کیا۔ حضرت طلحہ سن رہے تھے اور حضرت جابر بیان کر رہے تھے، حضرت سالم، طلحہ نہیں، حضرت سالم یہ سن رہے تھے، حضرت جابر بیان کر رہے تھے۔ حضرت سالم نے حضرت جابر سے پوچھ لیا، پوچھ کے فرمانے لگے، عرض کرتے ہیں حضور یہ بتائیے کہ کم کنتم، اللہ اکبر، تم کتنے تھے، تمہاری تعداد کتنی تھی، تم گنتی میں کتنے تھے، شمار میں کیا تھے؟ سمپل جواب کیا بنتا ہے؟ مطلب تسی کنے ہو دا مطلب کی بنتا ہے بھئی آپ کتنے تھے، تو جواب کیا بنتا ہے؟ اتنے تھے۔ آپ سے کوئی صبح قاری صاحب سے کوئی پوچھ لے، علامہ صاحب سے پوچھ لے، مہمانوں سے پوچھ لے، قربان بھائی سے کوئی پوچھ لے، تم نے محفل کروائی، بندے کتنے تھے؟ یار کوئی 500-700 بندہ ہوگا بھئی، یہ سمپل سی بات ہے۔ لیکن حضرت جابر نے سمپل بات بعد میں کی ہے، سبحان اللہ، یہ جو جواب ہے نا یہ بعد میں دیا ہے۔ جب حضرت سالم نے پوچھ لیا کم تم کتنے تھے، تمہاری تعداد کتنی ہے، تم گنتی میں کتنے ہو، تمہاری لسٹ کتنی ہے، پانی پینے والے کتنے ہیں، وضو کرنے والے کتنے ہیں، یہ جو فہرست ہے یہ کتنے لوگ ہیں؟ حضرت جابر جواب دے کے فرماتے ہیں زبان حال سے، آپ کا جو جواب ہے وہ اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے۔ گویا فرمانے لگے اے سالم، تم گنتی کی بات کرتے ہو، تم لسٹ کی بات کرتے ہو، تم فہرست کی بات کرتے ہو، تم وضو کرنے والوں کی تعداد پوچھتے ہو، تم پانی پینے والوں کی لسٹ تیار کرواتے ہو، میں ابھی گنتی کی بات نہیں کرتا، میں ابھی تعداد کی بات نہیں کرتا، میں ابھی فہرست تیار نہیں کرواتا، میں تعداد کتنی ہے میں یہ نہیں بتاتا، ابھی لسٹ میں کتنے تھے میں یہ نہیں بتاتا، کیونکہ یہ میں بعد میں بتاؤں گا گنتی میں کتنے تھے، بتاؤں گا تعداد میں کتنے تھے، یہ بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے میں اپنا عشق بتاتا ہوں، پہلے میں حضور کی نام پڑھتا ہوں، پہلے میں حضور کی شان بیان کرتا ہوں، پہلے میں حضور کی عظمت بیان کرتا ہوں، پہلے میں اپنا عشق، اپنی محبت، اپنا ایقان، اپنا ایمان، اپنا تیقن بیان کرتا ہوں۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے، یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے، یہ بخاری میں ہے۔ حضرت جابر جواب دے کے کہتے ہیں میں پینے والوں کی گنتی بعد میں بتاؤں گا، وضو کرنے والوں کی گنتی بعد میں بتاؤں گا، میں اپنا عشق بیان کرتا ہوں۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ حضور کو رب نے ایسی طاقت بخشی ہے، وہ پانی اتنا تھا، لو کننا مئۃ الف لکفانا، اگر پینے والے 1,00,000 بھی ہوتے پانی پھر بھی سب کو پورا ہو جاتا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ پینے والے اگر 1,00,000 بھی ہوتے، اہل علم میری بات کو سمجھتے ہیں، یہ نہ بھی سمجھیں تو اردو پنجابی میں بات سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بولے نا اگر اتنے آ جاؤ، تو اس اگر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی 10-20 اور بھی آ جائیں تو خیر ہے۔ پنجابی چونا آپ کہنے بھاویں تو یہی کر لیں یار، یعنی اس کا مطلب نکلتا ہے کہ حضرت جابر کا یہ فرمانا کہ لو کننا مئۃ الف، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر 1,00,000 سے زیادہ ہوتے تو پانی پورا نہ ہوتا، یہ پانی ختم ہونا ہی نہیں تھا، بلے 1 کروڑ ہوتا۔ آپ کہیں گے دلیل، میں نے کہا دلیل بھی حدیث سے دوں گا، تاریخ سے دوں گا، کتابوں سے دوں گا۔ وہ کیسے؟ مجھے یہ بتائیے آب زمزم کہاں سے نکلا؟
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑی کی وجہ سے نکلا کہاں سے؟ زمین سے نکلا. وہ جو زمزم کا کنواں ہے نکلا زمین سے ہے. جس پہاڑ پہ جس جگہ آپ تشریف فرما تھے پانی وہیں سے نکلا ہے. ایک قول یہ ہے جب حضرت اسماعیل روئے تو جبریل نے پر مارا تو پر کی وجہ سے نکلا، یعنی اصل بنیاد حضرت اسماعیل ہی ہے. ایک قول یہ ہے کہ پر کی وجہ سے نکلا، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی رگڑی. پانی کہاں سے نکلا؟ زمین سے نکلا. حضرت اسماعیل کی ایڑی کی وجہ سے نکلا. میں نے کہا بے لیا، حضرت اسماعیل کی ایڑی کی برکت سے جو پانی نکلا وہ آج تک ختم ہوا ہے؟ اگر وہ حضرت اسماعیل کی ایڑی سے، ایڑی کی برکت سے نکلنے والا پانی آج تک ختم نہیں ہوا، کروڑوں نے پیا، اربوں نے پیا بلا مبالغہ، اگر وہ آج تک ختم نہیں ہوا تو جو مصطفیٰ کے ہاتھوں سے نکلا یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ ٹھیک. ایک اور بات بھی سماعت فرما لو. وہ کیسے؟ وہ اس طرح. سبحان اللہ تو کہیں آپ. تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ. پانی عموماً کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے. عموماً پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے. عموماً پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ چشموں سے. روٹین ورک یہ ہے کہ پانی کنویں سے نکلتا ہے، پانی دریاؤں سے نکلتا ہے، پانی نہروں سے نکلتا ہے، پانی زمین سے نکلتا ہے، پانی آسمان سے نکلتا ہے. روٹین یہی ہے. مجھے ایک بات بتائیے، میں مائک میں بول رہا ہوں، روٹین میں مائک میں بولا جاتا ہے، آواز آتی ہے. اگر میں مائک میں نہ بولوں، الگ کسی جگہ کھڑا ہو کے بولوں تو یہ جو ڈبے لگے ہوئے ان میں آواز آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی، کیونکہ روٹین نہیں ہے. دیوار سے آواز نہیں آئے گی کیونکہ روٹین نہیں ہے. ایک ہے روٹین ورک اور ایک ہے روٹین سے ہٹ کر. قربان جائیں، پانی جب بھی نکلا، بھلے کسی کے پر کی وجہ سے نکلا، بھلے کسی کی ایڑی کی وجہ سے نکلا، بھلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک عصا فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، بھلے حضرت موسیٰ کے عصا کی وجہ سے نکلا، بھلے حضرت اسماعیل کی ایڑی کی وجہ سے نکلا، جب بھی نکلا پانی وہاں سے نکلا ہے جہاں سے پہلے ہی نکلتا ہے. زمین سے نکلا ہے، پتھر سے نکلا ہے، پہاڑ سے نکلا ہے، آسمان سے اترا ہے، دریا سے نکلا ہے، نہر سے نکلا ہے. لیکن قربان جائیں، مصطفیٰ کی شان سب سے جدا ہے، سب سے بکری ہے، سب سے نرالی ہے. جب حضور نے مبارک ہاتھ پیالے میں رکھا ہے، پانی پتھر سے نہیں، زمین سے نہیں، آسمان سے نہیں نکلا، بلکہ پانی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے نکلا ہے. روٹین میں ہاتھوں سے پانی نہیں نکلتا. یہی تو حضور کی شان ہے، یہی تو حضور کا مقام ہے، یہ تو آپ کی عظمت اور آپ کی شان ہے. حضرت جابر سے حضرت سالم نے کہا حضور شان بڑی بیان ہو گئی، ہے کتنے سے؟ پینے والے کتنے تھے؟ عرض کی اے سالم، ہم جو پینے والے تھے ان کی تعداد تھی، فرماتے ہیں کننا 15 مئتن، فرمانے لگے ہم 1500 تھے. ایک پیالہ ہے، مبارک ہاتھ ہے. گویا حضرت جابر کہہ رہے ہیں 1500 نہیں 15 لاکھ بھی ہوتے تو ایسا لگتا ہے جیسے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے. پینے والے پی رہے ہیں کہ پانی ختم نہیں ہو رہا ہے. ایک حدیث پاک مکمل ہوئی. یاد رکھیں یہ حدیث پاک 3 لائنوں کی تھی. اس میں شعر ہیں لیکن وہ تھوڑا سی مشکل بھی ہیں، آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی. اگلی حدیث پاک میں شعر بھی ہیں، وہ 3 لائنوں کی تھی. اگلی حدیث پاک 11 لائنوں میں ہے. یہ 3 لائنوں تے آدھا گھنٹہ لگ گیا ہے، 11 لائنوں تے مطلب پھر 3 ضرب دے لئیے 4 نال. سبحان اللہ دیکھو، میرے خیال سے بس کریے. اچھا
चलो मगरले बोले भी बेली भी सुभान अल्लाह कहते फिर गल है सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। यानी मुझे अंदाजा होगा ना कि आप तैयार बैठे हैं। ठीक, आइए जरा सुनिए जो दूसरी हदीस पाक है, मेरी माई बहनें भी पीछे समात फरमा रही हैं, इसमें एक हुजूर की जो प्यार करने वाली है, हुजूर की सहाबिया है, उसका जिक्र भी है। भाइया तुसी घर भी ते जाना है। सुभान अल्लाह। हजूर में गल है कि नहीं? हाँ, उन्होंने कहना आप सदा के आप ही सारी गल्ला सुननी है, सानू तो सुनाई कोई नहीं, अब इनको भी तो सुनाना है। भाई हमारी माए बहने ही हैं। दो जग के अंदर जे तू सुख चाहना है। माँ की शान के बारे में कहा था मुझे, माँ बाप की शान के बारे में मुझे कहा था, तो इसलिए मुझे याद आया, माँ बहनों की बात चली तो मैं शेर भी सुना दूं। दो जग अंदर जे तू सुख चाहना है, दसा अमल में कर तू की लिया कर, जिस हाल अंदर माँ होवे राजी, उसे हाल दे विच तू जी लिया कर। ते उच्चा बोलना माँ तो बोल बैठी, उच्चा बोलना माँ तो बोल बैठी, माँ सामने लबानू सी लिया कर, जदों तैनू सुकून दी लोड़ होवे, पैर मां दे धो के पी लिया कर। ये माँ की शान है, ये माँ का रुतबा है। अल्लाह ने माँ को भी शान अता फरमाई है, बाप को भी शान अता फरमाई है। हुजूर फरमाते हैं माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाजों में से दरमियानी दरवाजा बनकर तशरीफ लाया है। माँ की भी शान है, बाप का भी रुतबा है, दोनों का एहतराम लाजिम है, जरूरी है। आगे चलकर कुछ गुफ्तगू और भी सुनानी है, तवज्जो कीजिए। तीन हजरात का जिक्र है, एक हजरत अनस का, एक हजरत अबू तलहा का और तीसरी हजरत उम्मे सुलैम। एक कौल के मुताबिक इनका नाम अनीका था, उम्मे सुलैम इनकी कुनियत है। आजकल लोग बच्चों का नाम रखते हैं, बेटियों का बेटों का नाम रखते हैं, अजीब बेढंगे और भोंडे से नाम रख लेते हैं। एक्टरों पे नाम रखते हैं जनाब, उनके नामों में नाम रखते हैं, यूनिक नाम हो, फैमिली में कोई इस तरह का नाम ना हो। मगर फिर की ख्याल है, फैमिली तो मुंडे बड़े सन, मुंडा तू खैर नो ले आए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह। भाई दिया, रब ने दिया तो नाम रख किसी वली के नाम पे, किसी अल्लाह के पैगंबर और किसी बरगुज़ीदा बंदे के नाम पे नाम रख। क्यों? इसलिए कि जब किसी अच्छे बंदे के नाम पे नाम रखेगा, अल्लाह करीम उस बुजुर्ग की बरकतें भी तुझे अता फरमाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा नाम वैसे जो कागजों पे है वो मोहम्मद अमीर हमजा है, लेकिन मैं हमजा नाम ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि हुजूर के चचा का नाम भी हमजा था। 2017 के अंदर मुझे मदीना मुनव्वरा जाने की सादत हासिल हुई, 16 के आखिर और 17 के शुरू में। तो सैयदुश्शुहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके दरबार पर अनवार पर, आपके मज़ार शरीफ पर मैं हाजिर हुआ। उन दिनों मेरे यहाँ जो ना वो बच्ची की विलादत करीबी दिन थे, तो मैंने वहाँ बाबा जी को, हजरत हमजा को, हुजूर के चचा जान को गुजारिश की, हुजूर जे पुत्र होया ते तुहाडे नाम ते नाम रखांगा। हुजूर अल्लाह ने पुत्र ही दिता, फिर मैंने उसका वही नाम रखा। हमें भी चाहिए हम नाम अच्छे रखें। बच्चियों का नाम रखते हैं अजीब वो गरीब नाम रखते हैं। हम तो निकाह पढ़ाते रहते हैं या किसी न किसी बहाने से लोग दम करवाने आते हैं या कोई ना कोई बहाना बनता है, हम नाम पूछते हैं तो हैरान रह जाते हैं। नाम रखो ना हुजूर की साबिया के नाम पे, नाम रखो हुजूर की बेटियों के नाम पे, नाम रखो हुजूर की अज़वाज के नाम पर, नाम रखो हुजूर की वालदा के नाम पर। दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। तो ये तीन अफराद का जिक्र है, हजरत उम्मे सुलैम, हजरत अनस और हजरत अबू तलहा। रिवायत सुनेंगे, वाकया सुनेंगे, ईमान ताजा होगा, स्वाद भी आवेगा, चस भी आवेगी। ठीक। हजरत अबू तलहा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। जब सरकार की बारगाह में पहुंचे, होके वापस आए। ये हदीस नंबर 3578 है और बुखारी में 3 जगह ये रिवायत बयान की गई है। इसका भी सफर नंबर 505 है, पहली जिल्द है। और हजरत अनस बिन मालिक इसको बयान कर रहे हैं। कहते हैं अबू तलहा ने उम्मे सुलैम से कहा, लक़द समेतु सौता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दईफन आरिफु फीहिल जू।
فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ ام سلیم یعنی حضرت ام سلیم جو آپ کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، بیگم ہیں، ان سے کہتے ہیں ام سلیم میں حضور کے پاس گیا تھا تو میں نے حضور کی آواز میں کچھ ذوف محسوس کیا ہے، مینوں لگدا ایویں جویں حضور نو بھوک لگی، ایویں جویں حضور نو بھوک لگی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اعرف فیہ الجوع، مجھے لگتا یہ ہے کہ جیسے حضور کو بھوک لگی ہے۔ راوی فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا فہل عندک من شیء، کوئی لنگر پانی ہے؟ اور جی میں آپ شام نو گھر جانے ہیں تو بیگم صاحبہ کہندی ہے فلانی شے نہیں فلانی شے نہیں، کہ آپ کہنے میں پلیے لو کے چھڈ دے کوئی شے کھوا دے، میرا تو سر پیٹ کردا پیا۔ میں کہ کدو نہیں کیتا؟ سبحان اللہ، ہر ٹائم دا تتا شپائی بڑا سپاہی نہیں سمجھ آئی، وہ کئیوں دا حال ہے تینوں پتہ نہیں میں باہر کام کر کے آیا، اور یہ چلا کٹتی رہی ہے تو کام کر کے آیا، اے اللہ دے فضل نے جڑا تو تنڈا گھر چھڈ کے گیا ہوں اسے سنبھالتی رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اور یہ جو تمہارے گھر کی صفائی کی، کھانا بنایا، کپڑے دھوئے، بچوں کو سنبھالا، تم تو جناب موٹر سائیکل پہ جاتے ہو تو تم بچے کو ادھر نہ ہو جائے ادھر نہ ہو جائے، دکان پہ جاتے ہو آدھے گھنٹے کے لیے بچہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، شادی پہ جاؤ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، دوست کی محفل میں جاؤ بچے کو ساتھ نہیں جا سکتے، بیگم کو کہتا ہوں نہیں اس کو گھر رہنے دو یہ مجھے وہاں تنگ کرے گا، میں کہو بیچاری جڑی سائیں لوکنی ہے اوندا ہی دے رہا ہے جڑی سارا دن انہوں گھر سانبھ دی ہے، تو پھر بھی جناب میں کام کر کے آیا ہوں۔ نہ بھائی نہ، محبت سے پیار سے حضور اپنی بیگمات اپنی ازواج سے اچھا سلوک فرماتے تھے۔ حضور کا فرمان ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتا ہے۔ تین دا مطلب اے بھی نہیں بھی جیڑی حضرت بیگمات نے اے جنابے والا اصلو گھر سر تے چاہی رکھن، پیار نال محبت نال چلنا چاہیے، کچھ لے دے کے ہمارے ہو جاؤ، گل ہے کہ نہیں؟ کچھ مان لیا کچھ منا لیا، یوں محبت سے پیار سے چلیں گے، گھر میں دونوں کا کردار ہے، صرف گھر میں نہیں، یاد رکھیں ہمارا دین کہتا ہے ہر چیز میں دونوں کا کردار ہے، وہ جنگ ہے، وہ جہاد ہے، وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ ولایت ہے، تمام چیزوں میں ماں کا کردار بھی ہے، باپ کا کردار بھی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے کہہ دیا جتنی بھی عبادت کر لو، جتنی بھی ریاضت کر لو، نبی تو نہیں بن سکتی نا؟ تو آپ نے جواب دے کے کہا نبی نہیں بن سکتی پر نبیوں کی ماں تو ہے نا۔ سبحان اللہ، غوث پاک کی 11ویں بھی ہے، ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ جب حضرت غوث پاک پڑھنے گئے تھے استاد صاحب کے پاس بیٹھے، استادوں نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الحسنی والحسینی، آپ نے 18 سپارے پڑھ دیے، سورہ فاتحہ پڑھی، بقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، انفال پڑھی، بنی اسرائیل پڑھی، یہ ساری سورتیں پڑھی۔ استاد حیران رہ گئے، بچے عجب بات ہے، تم نے پہلا نہیں دوسرا نہیں 18 سپارے پڑھے ہیں، ہمارے پاس بچے آتے ہیں قاعدے میں 6 مہینے لگا دیتے ہیں، سال سال میں 10 پارے حفظ نہیں کرتے، عجب ماجرا ہے، تم نے 18 پارے یاد کیسے کیے؟ تمہیں پڑھایا کس نے؟ تمہیں بتایا کس نے؟ تمہیں سکھایا کس نے؟ تمہیں یہ سارا سمجھایا کس نے؟ شیخ عبد القادر جیلانی عرض کرتے ہیں حضور والا کوئی پڑھانے والا نہیں، سکھانے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں، صرف اتنی بات ہے میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں کو 18 سپارے یاد تھے، میری ماں آٹا بھی گھومتی تھی، صفائی بھی کرتی تھی، جھولا بھی جلاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، اس نے پڑھ پڑھ کے یاد کیا ہے، میں نے سن سن کے یاد کر لیا ہے۔ تو ماں باپ کا کردار ہے۔ آج کل کی مائیں، آج کل کے والدین، ماں اور باپ دونوں، بعض مجھے بچیوں پر، ماں بہنوں پر بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، حیرانگی ہوتی ہے، سمجھ سے بالا تر ہے،
بچے کو گود میں بٹھا کے دودھ پلاتی ہیں، سامنے ڈرامہ چل رہا ہے، سامنے فحاشی چل رہی ہے، سامنے اوریانی چل رہی ہے، سامنے بے حیائی چل رہی ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، یہ چیزیں چل رہی ہیں، بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اس کا مطلب نکلا بچے کو غذا تم پلا رہی ہو، کھلا رہی ہو، پرورش کر رہی ہو، لیکن ساتھ گناہ کی نحوست جا رہی ہے۔ پوچھ بابا فرید کی والدہ سے، پوچھ جنید بغدادی کی والدہ سے، پوچھ غوث اعظم کی والدہ سے، حضرت غوث اعظم بابا فرید داتا حجویری، اگر رب نے ان کو مرتبہ ولایت بخشا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے عطا فرمایا۔ وہ مائیں تھی جو قرآن پڑھا کرتی تھی، آج دی ماں تے قسط جان نہیں دین دی، آج دی ماں تے جناب تباہ ہو جائے دودھ چولہے تے، غرق ہو جائے روٹی، لیکن نہیں، قسط نہیں جانی چاہیے۔ ڈرامہ اور پھر توبہ نعوذ باللہ، آج کل دے ماں باپ جو جہان دی بدبختی اس ٹی وی تو سکھ دیاں، بالخصوص عورتاں، فیشن تے لڑائیاں تے جھگڑے، ہر دوئی گل تے جادو ٹونا آ جاندا ہے، ہر دوئی گل تے آپے ہی وہ جیلی بابے نو جا کے ہر شے خانوں دا نام بھی دس دینا، پتراں دا بھی دس دینا، دھیاں دا بھی دس دینا، آدھا بھی نام دس دینا، ایک گھر بعد چپڑ دی ہے، او جن پہلے گل دینا۔ سبحان اللہ دیا، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ہمارا کام ہے۔ میں نہیں جن گلدا، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، سچی باتیں آتے ہیں، یہ عورتیں جاتی ہیں، او جناب وہ کوئی ایسا کوئی جگادری قسم دا بندہ ہوتا ہے، انہیں کوئی کدا چلا کٹیا ہوتا ہے، کوئی دو چار چیزاں آندی ہوندیاں نے۔ بھائی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر کام جانتا ہو، اسے تھوڑا بہت، یہ ولیوں کی شان ہے، دم کرتے ہیں کینسر بھی دور کر دیتے ہیں، دم کرتے ہیں اللہ کریم ان کے دم کی وجہ سے اولاد بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جناب متاثر ہو جاندی ہیں، ہر شے انہوں نے دسی، آپ پیسے بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں کی کچھ سارا کچھ کر کرا کے تے دے کے تے واپس آ گئے، وہ آپ ہی وہ جن گلدا ہے تے آپ ہی واپس بلا لیندا ہے، تے لوگ سمجھدے نے، عورتاں سمجھدے نے، بندے سمجھدے نے بابا بڑا پہنچایا ہے۔ بابا وہ پہنچایا جڑا مصطفیٰ دے قدمیں وچ پہنچایا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس لیے ماں اور باپ دونوں کو چاہیے، بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو بات بنے گی، ایویں پتر ولی نہیں بڑھنے، جی قاری صاحب جی، علامہ صاحب جی، استاد محترم جی، معاشرہ بڑا خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دعا کرو میرے بچے بڑے نافرمان نے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا ان کو سکھایا کس نے ہے، ان کو پڑھایا کس نے ہے؟ اسکول میں تو یہ تھوڑا ٹائم رہتے ہیں، گھر میں زیادہ رہتے ہیں، باہر تو تھوڑا ٹائم رہتے ہیں، تمہارے پاس زیادہ رہتے ہیں۔ گود ماں دی درسگاہ پہلی، گود ماں دی درسگاہ پہلی، اتھوں زندگی دا نسب العین بندا ہے، اتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے، سیدہ خاتون جنت جی ماں ہووے طاہر، پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے۔ اس لیے ماں باپ نیک ہو تو اللہ کریم بچوں کو بھی نیک بناتا ہے۔ واپس پلٹیاں حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں، بس نہ کریے یار، گھنٹہ تو ہو گیا، اور ان تسی کی آندے چلیں جی، توجہ کریں، میں جلدی جلدی بات کو مختصر کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کوئی شے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جو ہیں تھوڑے سے، جلدی سے وہ جو نکالے، وہ آٹا بنایا، پیسا، سارا تیار کیا، تیار کر کے دوپٹہ لیا، دوپٹے میں مختصر کر رہا ہوں، دوپٹہ لیا، اس میں روٹیاں باندھی، انس بن مالک کو بلایا، بچے تھے بلایا، بیٹے تھے بلایا، اور بلا کے یہی دوپٹہ ان کے جسم سے باندھ دیا، ایک طرف روٹیاں باندھ دی، ایک طرف سے جسم سے باندھ دیا، منڈا کتے ڈیگ نہ جائے، جاؤ لے جاؤ اسے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ثم ارسلتنی الی رسول اللہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے حضور کے پاس بھیج دیا، فذهبت به، میں وہ روٹیاں لے کے حضور کے پاس پہنچا۔ سبحان اللہ تھے کہ دیکھیں، میں بخاری کی بے قدری نہیں کرواؤں گا میرے دوست، اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو میں نہیں سناؤں گا، وہ جو ذوق شوق سے سنے گا پھر وہی سنے گا۔ سبحان اللہ تھے کہ سب سے پیچھے والا بیلی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے، بیٹھے ہوئے فرماتے روٹیاں لے کے میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، بڑی مزیدار گفتگو ہے اور ہے بھی عربی میں ساری، سواد آ جائے گا، ساتھ چس بھی آئے گی۔ فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد،
میں نے حضور کو مسجد میں پایا، یعنی حضور مسجد میں جلوہ فروز تھے، میں نے حضور کو وہاں جا کے دیکھا، وَمَعَهُ النَّاسِ، حضور کے پاس وہاں لوگ بھی موجود تھے، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، میں سامنے جا کے کھڑا ہو گیا سبحان اللہ چپ کر کے، میں روٹیاں تو تھوڑیاں نہیں ہیں، میں جاواں کدے، سبحان اللہ بندے زیادہ نے تو روٹیاں تھوڑیاں نے، مجھے تو کہا حضور کے پاس لے کے جانا، حضور سامنے تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اب کیا کروں، سامنے بالکل جا کے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، حضرت انس کہتے ہیں فقال علی رسول اللہ ارسالہ کا ابو طلحہ، جو عربی سمجھیں گے ان کا ایمان تازہ ہوگا، فرماتے ہیں میں سامنے جب کھڑا ہوا تو حضور نے مجھے فرمایا ارسالہ کا ابو طلحہ، تینوں تیرے پیو نے بھیجا ہے، ابو طلحہ نے بھیجا ہے، فقلت نعم، میں کہا جی ہاں یا رسول اللہ، حضور انہوں نے بھیجا ہے۔ اچھا پھر کیا فرمایا، قال بطعام، لنگر لے آئے ہیں، اللہ اللہ سبحان اللہ میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا راز ہے، یہ کیا حکمت ہے، آپ تو اندر ہیں، یہ باہر کہیں معاملہ ہوا، انس بن مالک باہر سے روٹیاں لا رہے ہیں، کپڑے میں چھپائی ہوئی ہیں، ابھی منہ سے کچھ بولا نہیں، کہا پوچھ میرے غلام بریلی کے تاجدار سے، میں نے کہا محدث سے بریلی جواب نہیں دیے، فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہے سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یا نہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا جو ہو چکا ہے جو ہوگا، اے بیلیا بوتل اگے لایا، اے بوتل اگے لایا، اگے لایا، اگے لایا، وہ جڑا پہلے والا پانی ہو میرا گلا ڈسٹرب کی تھی، حال ہے اللہ کرے مدینہ دا پانی جا کے پینے، سبحان اللہ تے کہہ پہ پانی پلا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے ہوگا حضور جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد سبحان مصطفیٰ۔ اب ہوا یہ کہتے ہیں میں ابھی کھڑا تھا، حضور نے پوچھا میں نے جواب دے دیا، حضور نے پتہ کیا کیا، فقال رسول اللہ لمن معه قوموا فانطلقوا، حضور نے باقی سارے غلاموں کو ارشاد فرمایا بیلیو اٹھو، ابو طلحہ نے اپنی دعوت کی تھی، اٹھو، ابو طلحہ نے اپنا کھانا بنایا ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں تو دڑکی لائی واپس نو، حضور اٹھے، غلام بھی اٹھے، چل پڑے، اب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بھی میں آکھیا بھی میں تے چپ کر گیا سی تے کھلو گیا سی جا کے تے اگلی نال پچھلی ود گئی، اللہ حضور آپ آ رہے نے تے غلاماں نو لے آ رہے نے، کہتے ہیں ون تلک تو بین ایدیہم، میں اتھوں بھجیا تے دوڑیا، حتی جے تو ابا طلحہ تھا، میں دوڑ کے حضرت ابو طلحہ کے پاس آیا، فاخبرتہ، میں نے انہیں خبر دی، کیا، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، سرور آ گئے ہیں۔ فقال ابو طلحہ یا ام سلیم، ابو طلحہ کو خبر مل گئی، انس بن مالک نے آ کے بتا دیا کہ حضور آ رہے ہیں۔ ابو طلحہ نے ام سلیم سے بتایا، ان کو کہا، کیا کہا؟ یا ام سلیم، بیگم گل کر لو، ناراض تو نہ ہوو گے؟ بعض اوقات نہ ہی ہوندا ہے بھی ماں پیو پتر دی شادی کر کے نا کیوں کو غریب ادھا گھنٹہ دوویں میاں بیوی وکھرے کمرے چ بہ جاون نا، کو سویرے لیٹ ہو جان، نماز پڑھن، جے نماز نہیں پڑھن گے گھر پورے چ نوست ہوئے گی، پاویں ماں پیو تے پاویں اولاد ہے۔ یاد رکھ، جڑا صبح دی نماز پڑھ کے نکلدا ہے، اللہ کریم انہوں اپنی رحمت دے سائے چ بازار چ لے کے جاندا ہے۔ اور مشکات دی حدیث پاک ہے، فرمایا جڑا سویر دی نماز نہیں پڑھدا اوویں اندھوتے منہ، اور بھئی رب دی رحمت نال منہ نہیں دھوتا تے اندھوتا منہ ہی ہے، بھاویں جننے مرضی فیس واش لاندا پھرے، جننے مرضی لیکس ویکس لاندا پھرے، جننے مرضی صابن استعمال کردا پھرے، اصل نور سے رب دا نور ہے نا۔ فرمایا جڑا نماز تو بغیر جاندا ہے وہ شیطان دا جھنڈا لے کے نکلدا ہے، تو جدو جو کار شیطان دا جھنڈا لائی پھرنے باہر نکل کے تو پھر برکت کا دی ہونی۔ بہرحال نماز پڑھنی چاہیے، ضرور چاہیے نہیں، فرض ہے، چاہیے چوئی علی تگالی نہیں پڑھو گے گناہگار ہوئے گے، لمحہ لمحہ گناہگار ہوئے گا بندہ جس ٹائم نماز نہیں پڑھے گا۔ خیر میں گل کرنا چاہتا سی، شادی کر کے جو منڈا غریب ادھا گھنٹہ بہ جائے نا، بہنا بھی بنتا ہوئے، منڈیا نو بھی دھیان کرنا چاہیے، ذرا آباد کر ہے تو پھر کوئی ٹائم ٹیبل بھی ویکھ لے، جدوں ویکھو کنڈی اللہ، یہ بھی دھیان کرنا چاہیے منڈیا نو۔ لیکن جے کوئی بہ جائے ادھا گھنٹہ تو پھر یہ نہ ہوئے بھی آکھو رن مرید ہو گیا، اللہ، میں کہ 20 لاکھ روپیہ لا کے پتر دی تو شادی کیتی ہے، اور چٹ بہن بھی نہیں دینا انہوں نے۔ اس لیے کمپرومائز، اولاد کو چاہیے ماں باپ پر جان چھڑکے، ان کی فرما برداری کریں، ان کا دل خوش کریں، اور ان کی چاہت کو مقدم رکھو، آگے رکھو، کل کو تمہاری اولاد تمہاری چاہت کو آگے رکھے گی۔ اب حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا، یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ بالناس، ام سلیم حضور آ رہے ہیں اور لوگوں کو لا رہے ہیں۔ قد جاء رسول اللہ بالناس متعدی استعمال ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو لا رہے ہیں۔ اور اگلا جملہ یہ ہے، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، اپنے کل تے شائی کو نہیں جڑی آپ کھوائیے۔ حضرت ابو طلحہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، فضا ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی۔ حضور کی محبت میں سکون ہے کہ نہیں؟ تو حضور سے پیار کیا کرو،
حضور کی محبت میں مگن رہا کرو. تیرا جلوہ نگاہوں میں سما جائے تو کیا کہنا، تیرا جلوہ نگاہوں میں سما جائے تو کیا کہنا، تصور میں تیری تصویر آ جائے تو کیا کہنا. آپ کا سننا کیا کہنا، بڑی شے ہے، شعر سنیں، بڑی شے ہے خیال گنبد خضرا میں گم رہنا. اور سوچ ادھر رکھا کرو. لوگ موٹر سائیکل تبدیل کریں نا، موٹر سائیکل لینی ہو تو 24 گھنٹے اس سے خیال ہے. موبائل دا ماڈل بدلنا ہوئے نا تو اس سے خیال ہے. گڈی بدلنی ہوئے اس سے خیال ہے. گھر بنانا ہوئے اس سے خیال ہے. کیوں؟ پیار ہے، محبت ہے. میں نے کہا بلال حبشی کو پیار تھا نا، ان کا خیال ادھر ہی رہتا تھا. یہ پتہ ہے کیا کہتے تھے، دن تیرے خیالاں لنگ جاندا، راتی سونا سپنے تیرے نے. دن تیرے خیالاں لنگ جاندا، راتی سونا سپنے تیرے نے. تیری یاد بنا مدنی ماہی جیڑا سا آیا او حرام آیا. یعنی یہ ہونا چاہیے نا کہ بندہ ادھر توجہ کرتا رہے. ہم دیکھیں نا، ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم حضور کو یاد ہی نہیں کرتے، ہم ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، ہم ان کی باتیں نہیں کرتے. سارا دن کمانے میں گزر جاتی ہے، رات سونے میں گزر جاتی ہے، دوستوں سے گپ شپ میں گزر جاتی ہے، موبائل چلاتے گزر جاتی ہے. یار حضور کو یاد ہی نہیں کرتے، حضور کا ذکر نہیں کرتے، حضور کی باتیں نہیں کرتے. نبی پاک کے صحابہ، نبی پاک کے غلام، وہ تو حضور کے جانے کے بعد نا ایک شیشہ تھا صحابہ کے پاس جو حضور دیکھا کرتے تھے. حضرت میمونہ کے پاس تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ صحابہ کرام شیشہ دیکھتے تھے نا تو اس میں انہیں حضور کا دیدار ہوتا تھا. دل ہے وہ دل، میرے امام نے کہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اس لیے حضور کو یاد کیا کرو میرے دوستو، حضور کو یاد کرو، حضور تم پر مہربانی فرمائیں گے. حضور کو یاد کرو، حضور تمہاری بگڑی بنائیں گے. حضور کو یاد کرو، حضور تمہاری دنیا بھی سنوار کے رکھ دیں گے، تمہاری آخرت بھی سنوار دیں گے. آئیے جو میں نے شعر شروع کیا تھا میں وہ سنا کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. شاعر کہتا ہے، بڑی شے ہے، بڑی شے ہے خیال گنبد خضرا میں گم رہنا. بڑی شے ہے خیال گنبد خضرا میں گم رہنا. پر یہ دیوانہ مدینے میں چلا جائے تو کیا کہنا. یہ دیوانہ میں کو جا من میں کی کرا میں یاد جو آ گئے. میں کو جا اتے بہت ہی کو جا تیو کو جا جویں ہنیرا. میں کو جا اتے بہت ہی کو جا تیو کو جا جویں ہنیرا. تو سونا تے رج کے سونا اور سونا جویں سویرا. میں کو جا پہ کچھ لکاواں تے ہر کوئی کچھ لکاوے. میں کو جا پہ کچھ لکاواں تے ہر کوئی کچھ لکاوے. تو سونا کیوں لک لک بانے اے گل سمجھ نہ آوے. حضرت ام سلیم سے جب پوچھا بھئی اپنے کول تے شاہی کو نہیں جڑی آپاں کھوانی ہے تے حضور آ رہے ہیں، لوگاں نوں لے آ رہے ہیں، کی کریے. حضرت ام سلیم اگوں بھلا کی آکھیا
ایک جواب بخاری نے دیا ہے اور ایک جواب حضرت ام سلیم کی محبت نے دیا ہے جو بخاری کے جواب سے مستفاد ہے۔ حضرت ام سلیم کو جب ابو طلحہ نے کہا نا حضور آ رہے ہیں، وہ اپنے کے پاس تو شے کو نہیں جو کھلا سکیں، ام سلیم نے کیا پھر سانوں کی ہے یہ لئی انہیں تو مڑ کھوا بھی لئی سن، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا پانی ہے تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ام سلیم نے کہا اگر حضور آ رہے ہیں تو اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے تو نہ محبوب جانے، سانوں کی۔ حضور آ گئے، حضرت ابو طلحہ دوڑ کے گئے حتی اللہ کی رسول اللہ جا کے حضور کو ملے، حضور کے لے کے آئے، گھر آ گئے۔ فقال رسول اللہ، میری ماں بہن توجہ سے سماعت فرمائیں، عموماً گھر میں اہتمام کھانے کا مائیں کرتی ہیں، وہ ایک بار یہ میں ہویا سبحان اللہ تے کہو، میں ایک جگہ ختم شریف پڑھنے گیا، بڑی پرانی بات ہے، کم از کم بھی 10 12 14 سال پرانی بات ہے، ایک گھر میں ختم پڑھنے گیا، جیسے یہاں حضور تشریف لائے تو حضور نے فرمایا حلمی یا ام سلیم ما عندکی، تیرے کو جو ہے تو لے آ۔ عموماً علامہ صاحب، قاری صاحب، امام صاحب گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں لے آؤ ختم پڑھنا ہے، میں ختم پڑھنے گیا تو بیٹھ گیا جا کے چارپائی پہ، مائی صاحب آئی، اس نے ختم جو سامان رکھا تھا رکھا اور رکھ کے میں نے دعا مانگی۔ عموماً دعا میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ پہلے حضور نو پیش کرنا ہے، پھر حضرت صدیق اکبر نو، صحابہ نو، اہل بیت نو، فلانے نو فلانے نو فلانے نو، غوث پاک نو، داتا صاحب نو، بابا فرید نو، فلانے فلانے نو، تو یا اللہ ہون انہاں دا جڑا فلانا بندہ ہے یا جو بھی دنیا تو گیا وارث گھر نال تعلق رکھدا ہے انہاں نو دینے ہیں۔ مینوں مائی بھلا کی کہن لگی اصلو کمال نہیں کر دیتی، میں کہا ہویا کی اگر سارا ہوراں نو وانڈ بونڈ کے تے موڑ سانوں پہ دیندے۔ یہ ریئل واقعہ ہے، ریئل، یہ میرے ساتھ بیتا ہے، بالکل ریئلی حقیقی واقعہ ہے۔ اور میں کہ بھائی صاحب وہ بادشاہ لوگ نے اللہ دے کرم دی انہاں نو لوڑ ہے، لیکن او کریم ایو جنے بھی جدو انہاں تائی کچھ ہے اپڑاندا ہے او آپ نہیں رکھ لیندے، نار لا کے اگاں ٹور دیندے نے۔ ہاں سبحان اللہ۔ فرماتے حلمی یا ام سلیم، ام سلیم تیرے کول جو ہے لے آ، تیرے کول جو ہے لے آ۔ ام سلیم نے وہی روٹیاں چکے واپس لے آئے تھے، ابو طلحہ انس بن مالک واپس لے آئے تھے وہ روٹیاں لیں۔ راوی فرماتے ہیں فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففتا، حضور نے حکم دیا انہاں دی چوری بناؤ۔ چوری ماں چوری بنا دیندی ہے نا، اج کل تے ماں بھی پیزے برگراں تے لگنی ہے، پتراں نو کی چوری بنا کے دینی ہے نہیں ہمیں گل جی ہاں، برگر ہو جاوے، پیزا ہو جاوے، کوئی چپس چپس ہو جاوے، کوئی گول گپے ہو جان، اے تا حال ہے۔ پوچھو نا بھی کی شے پسند کرو گی جڑی کوئی چنگی شے تسی پینی ہوے، کوئی ملک شیک ہو جاوے، کوئی دودھ ہو جاوے، اے گول گپے دا کھٹا پیوا دیو، مطلب یہ اج کل حال ہے۔ یعنی پھر طبیعتاں دا حال کی بن گیا، پھر آپریشن تو تھلے گل نہیں ٹھیک۔ پہلے مائیاں ہوندیاں سن، عورتاں ہوندیاں سن، جناب پتر پڑھن گیا تو چوری بھی تیار ہے، بادام بھی تیار ہے، اسی پڑھتے رہے، سانو پتہ ہے، ساڈا ماں پیو بھیجدا سی، کدی جناب چوری جا رہی ہے تے کدی پیسے بھیج رہے جی تسی بادام کھایا جے، اے تسی انج کریا جے، اے تسی انج کریا جے۔ اج کل تے منڈے کٹھے ہو جاندے نے جناب، تھال جڈا پیزا سامنے رکھ گیا، اللہ جانے پتہ نہیں یہ کدوں بنیا تے کنے بنایا، حرام نہیں ہے حلال ہے، بشرطے کہ ہر شے دے وچ حلال ہوے۔ لیکن بیلیا جڑی بیماری تو آپ خرید رہے ہیں، خوش ہو کے کھا رہے ہیں، کوئی چنگی شے آپ بھی کھوایا کر، ماں پیو نہیں کھوایا ٹھیک، چونکہ ماں باپ آدھی نہیں نے، ماں باپ کسی اور پاسے ٹرے نے تو اولاد نے آپ ہی ٹرنا ہے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ وہ روٹی جڑی سی نا چوری بنائی، ففتا، اس کی چوری بنا لی گئی۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں ہوا یہ آسرت ام سلیم اکتن، گھر جنہ بھی گھیو گو پیا سی نا وہ سارے دا سارا
وہ سارا میں چوری تے پا لیا. یعنی علامہ شریف اللہ احمدی رحمۃ اللہ تعالی نے ترجمہ کیا کہ کپی ساری نچوڑ دی. ٹھیک. اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے حضور کے سامنے لا کے وہ رکھ دیا. جب سامنے رکھا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ما شاء اللہ. حضور نے سامنے رکھ کے جو اللہ نے چاہا حضور نے پڑھا. یہ جو کہتے ہیں نا ختم کہاں لکھا ہے, میں نے کہا بخاری میں لکھا ہے. سامنے رکھ کے حضرت ام سلیم نے جب سامنے رکھا, پیش کیا, سامنے رکھ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ, یہ جو ہی ضمیر ہے یہ اسی کی طرف راجع ہے جو سامنے ہے. ثم قال فیہ ما شاء اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سامنے رکھا تھا جو اللہ نے چاہا حضور نے پڑھا ہے. اور ختم کی نماز دینے حضور نے پڑھا. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذن لعشرۃ, دان دانوں بلا تے کھوا. 10 بندے بلا لو اور کھلا لو. 10 بندے بلاؤ اور کھلاؤ. 10 بندے بلاتے جاؤ کھلاتے جاؤ. فرماتے آنے والے کھاتے گئے, مصطفیٰ کھلاتے گئے. 10 کو اجازت ملتی وہ کھا لیتے, وہ 10 چلے جاتے, اگلے 10 آتے, انہیں اجازت ملتی وہ کھا لیتے, وہ چلے جاتے. بخاری کے الفاظ یہ ہیں اکل القوم حتی شبعوا, سارے کے سارے کھا کے سیر ہو کے جا چکے. بخاری ہے, صفحہ نمبر 505 ہے, پہلی جلد ہے, 3578 نمبر حدیث ہے. بخاری پڑھ کے دیکھو, مسلم پڑھ کے دیکھو, کتابیں پڑھ کے دیکھو. 70 یا 80 بندہ کھا کے چلا گیا لیکن کھانا کم نہیں ہوا بلکہ سب کو پورا آیا ہے. یہ بخاری ہے, یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, یہ روایتیں ہیں, یہ حضور کے فرامین ہیں, یہ صحابہ کے ارشادات ہیں, یہ مصطفیٰ کی سیرت ہے, یہ حضور کے معجزات ہیں. میں صحابہ کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. میں نے کہا جناب جابر, جناب انس بن مالک, جناب ابو طلحہ, جناب ام سلیم, کھلاتا تو رب ہے, پلاتا تو رب ہے, بارش رب دیتا ہے, پانی رب دیتا ہے, بیٹے رب دیتا ہے, کھانا رب دیتا ہے, تمام نعمتیں رب دیتا ہے, لیکن عجب ماجرا ہے. بخاری اٹھا کے دیکھ لو, مسلم اٹھا کے دیکھ لو, قرآن حدیث اٹھا کے دیکھ لو. صحابہ کو پانی کی حاجت ہوتی مصطفیٰ کے پاس جاتے, کھانے کی حاجت ہوتی حضور کے پاس جاتے, بارش کی ضرورت ہوتی بخاری کہتی ہے حضور کے پاس جاتے, آنکھوں میں مرض ہوتی بخاری کہتی ہے حضور کے پاس جاتے, اگر پنڈلی ٹوٹ جاتی حضور کے پاس جاتے, جسم پر خارش ہوتی حضور کے پاس جاتے, دلہن کے لیے عطر کی حاجت ہوتی حضور کے پاس جاتے. میں نے کہا عجب ماجرا ہے, پانی تو رب دیتا ہے, کھانا تو رب دیتا ہے, مرضیں تو رب ٹھیک کرتا ہے, بچے تو رب دیتا ہے, لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ صحابہ کرام ہیں, صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے, امام حسین ہے, مولا علی ہے, حضرت عثمان غنی ہے, ابو ہریرہ ہے, عبد الرحمن بن عوف ہے, ابو موسیٰ اشعری ہے, بلال حبشی ہے, مصعب بن عمیر ہے. یہ حضور کے صحابہ جو چیز چاہیے ہوتی حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں. کیا تمہیں پتہ نہیں خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق خدا ہے. جواب دیتے ہیں اے ہمارے غلام, ہمارا علم ہے, ہم جانتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہ کے توحید پڑھنے والے ہیں, ہمیں پتا ہے دیتا خدا ہے, رزق بھی وہی دیتا ہے, بیٹے بھی وہی دیتا ہے, پانی بھی وہی دیتا ہے, بارش بھی وہی دیتا ہے, لیکن تمہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیتا خدا ہے لیکن مصطفیٰ کے دربار سے دیا کرتا ہے. نعرہ تحقیق, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. اس لیے تو شاعر نے کہا
इन्ना अअतैनाकल कौसर इन्ना अअतैनाकल कौसर इन्ना अअतैनाकल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं रब है मोती ये है कासिम रब है मोती ये है कासिम रब है मोती ये है कासिम रिज़्क़ से का है खिलाते। आखिरी शेर हमारी गुफ्तगू खत्म। नमाज पढ़ सो केड़ी 5 वक्ता नमाज नमाज पढ़े नमाज पढ़े नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। कुरान पढ़े रब से बातें किया करें। हाँ ये काम करें, इसके बगैर घर ठीक नहीं होंगे, इसके बगैर रिज़्क़ में बरकत नहीं होगी, इसके बगैर मर्ज़ें ठीक नहीं होगी। कुरान पढ़ के बच्चों पर दम कर दिया करो, अल्लाह कुरान की बरकत से शिफा अता फरमाएगा। नमाज पढ़ के दम कर दिया करो, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। शेर सुने, बात मुकम्मल करते हैं। शायर कहते हैं ठंडा, मिलके पढ़ना है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये है पीते हम हैं पिलाते। औरत का मज़ारात पे जाना कैसा और औरत का कब्रिस्तान पे जाना कैसा? जरा वज़ाहत, कुरान और हदीस की रोशनी, इमाम अहमद रज़ा का बरेलवी का फतवा। सुभान अल्लाह। अच्छा मसला पूछ रहे हैं कि औरत का दरबार पे जाना और कब्रिस्तान जाना कैसा। याद रखें आज के बिलखुसूस दौर में औरत का ये बाकायदा फतुल कदीर में और इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ की 1 से ज्यादा जगह पर आपने फरमाया है कि ये मत पूछा करो कि बाहर निकलें तो सवाब कितना मिलता है, ये पूछा करो कि निकलें तो गुनाह कितना मिलता है। ठीक, मुझे एक बात बताएं, मक्के मदीने औरत बगैर महरम के नहीं जा सकती, मक्के मदीने नहीं जा सकती। अगर कोई औरत आजकल पैकेजा पुकजा लेते ट्रैवल एजेंट, अगर कोई मेरा दोस्त बैठा है तो मैं गुजारिश करना बंदा गुनाहगार होएगा। एक ही कर देने, कोई अम्मा होंदी है, कोई औरत होंदी है तो उन्होंने किसी दी फूफी बना देंदे ने, किसी दी भैन बना देंदे ने, किसी दा की बना देंदे ने, तो गुनाहगार होते हैं। आजकल माजरा खत्म हो गया है जी, ये महरम वाला वो उन्होंने सऊदी हुकूमत ने खत्म कर दिया है। अब अकेले भी जा सकती है, लेकिन अगर उन्होंने कानून भले खत्म कर दिया है, लेकिन औरत जो 92 किलोमीटर का सफर है वो बगैर महरम के नहीं कर सकती, गुनाह है। इसी तरीके से जो कब्रिस्तानों का हाल है, जो दरबारों पे है, ये औरत आज के दौर में बिलखुसूस, वैसे तो ये कई सदियों पहले का फतवा है कि औरत नहीं जा सकती। ये नहीं वजह के दरबार पे जाना जायज नहीं, जाना जायज है लेकिन औरत नहीं जा सकती, औरत नहीं जाएगी, ना ये कब्रिस्तान जाए। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, असल में जो एक मेन वजह है ना वो ये है कि औरतें जो है ना पासदारी दीन की ये नहीं रख पाती, नाकिसुल अकल होती हैं। ये आपको पता है कितने बाल नोचती हैं, और ये जनाजों में जनाब कहाँ तक पीछे चली जाती हैं, तो फिर क्या कुछ करती हैं ये पता है। तो ये दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। बहुत सारी इस तरह की अच्छी बातें अगर आप सीखना चाहते हैं, इस्लामी भाइयों के लड़ लग जाएं, दावत इस्लामी वालों के साथ बैठें, मदनी चैनल देखें। इस्लामी बहनें बिलखुसूस जो बाहर नहीं जा सकती, जाहिर सी बात है सीखना तो हर एक ने है, कि घर में बैठ के मदनी चैनल देखेंगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दीन भी आएगा, खुदा की मोहब्बत भी आएगी, मुस्तफ़ा का प्यार भी आएगा। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।